بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجادہ کر دیا دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بزرگ اسلامی بھائیوں کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج جو ہے عید کا دن ہے اور سب ایک دوسرے کو عید مبارک دے رہے ہیں کہ میری طرف سے عید مبارک، میری طرف سے عید مبارک۔ لیکن کچھ لوگوں میں ناراضگی ہے، وہ تھنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اپنی والدہ سے ناراض ہے، کوئی اپنے والد صاحب سے ناراض ہے، اور عید کے دن جو ہے ایسا ماحول بن جاتا ہے بس اوقات یہ کہ تربیت نہ ہونا کہ بیٹا جو ہے دوستوں سے تو گلے مل رہا ہے لیکن اپنے والد سے گلے نہیں مل رہا، بہن بھائیوں میں نہیں بن رہی ہے، کیونکہ عید مبارک کیا کہنا، یہ تو دور کی بات ہو گئی۔ بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ ان کی خوشیوں میں نہ جانا، وہ دعوت لے کر آئیں، دعوت نامہ دیں تو پھر بھی قبول نہ کرنا۔ عید کے دن اپنے گھر میں تیار ہو کر، شیشے کے آگے تیار ہو کر، نئے نئے کپڑے پہن کر، پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے فلاں دوست کے جا رہے ہیں، ان کی آپ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، ان کو عید مبارک بات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر کوئی عید مبارک والا ماحول نہیں ہے، یعنی کہ ساری خوشیاں باہر والوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں زندگی بہت تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلی عید پہ آپ غور کریں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ عید ہمارے والد صاحب نہ ہوں، ہماری والدہ نہ ہوں، یا میں نہ ہوں، بہن میری نہ ہو، یا میرا بھائی نہ ہو، اور پھر جب معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے تو کب معافی مانگتے ہیں؟ جب ایک طرفہ معافی ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہ جب خبر آتی ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بہن کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر روتے روتے آتے ہیں معافی مانگ۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے، تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے، آپ میں سے جو ہے تمام اپنی حیثیت کے مطابق یہ نہیں پوچھ رہا کہ کتنی عیدی بانٹنے ہیں، عیدی کچھ نہ کچھ تو بانٹتے ہوں گے۔ کون کون عیدی بانٹتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاتھ اوپر رکھیے گا، ہاتھ اوپر رکھیے گا، آپ لوگ عیدی بانٹتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ عیدی ملتی کس کس کو ہے؟ آپ سے بڑا کوئی آپ کو عیدی دیتا ہے؟ امیر سنت کی ذات کے علاوہ نا، وہ تو عیدی دیتے ہیں سب کو، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت کم تعداد ہے، ایسے بہت کم تعداد ہے۔ دیکھیں کل تک ہم عیدی لینے والے تھے، ہم چھوٹے سے تھے، ہم عیدی ملتے، پھر بڑے ہوئے پھر عیدی ملتی تھی، پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے پھر عیدی کم ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، عیدی کم ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بھائی اب عیدی ملے گی نہیں بلکہ آپ نے دینی ہے۔ تو ابھی اس وقت وہ طبقہ موجود ہے، بعض نانا ہوں گے، بعض جو ہے دادا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ عیدی اب بانٹنے والے ہوں گے، پر نانا بھی ہوں گے۔ آپ پر نانے ہیں؟ اچھا، پر نانا کیوں کہتے ہیں یا پر دادا کیوں کہتے ہیں؟ بیٹی کی بیٹی ہو پھر آگے اس کے بیٹی یا بیٹا ہو پر نانا بن جاتا ہے۔ تو آپ پر نانا ہو گئے ہیں؟ بالکل، پر لگ گئے ہیں، اڑنے لگیں گے؟ بالکل۔ چلیں جی، یہ پر نانا ہے، پر نانا آپ کو عید مبارک۔ اچھا، یہ آپ کون ہیں؟ میں پر نانا اور پر دادا دونوں ہوں۔ پر نانا بھی ہیں، پر دادا بھی ہیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے اور کوئی غیر شرعی بات نہ ہو تو ان سے جو ہے ملاپ کر لیں، ملنا ملانا کر لیں۔ بچہ جو ہے اپنے والد سے ناراض ہے یا والدہ سے ناراض ہے تو پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، تو آپ ان کے پاؤں پکڑنے کی طرف جا رہے ہوں گے، تھوڑا سا جھکیں گے، وہ جھکنے نہیں دیں گے بلکہ آپ کو اٹھا کے سینے سے لگا لیں گے، ہے نا۔ تو جتنے بھی والد سرپرست ہیں، تو میں یا والدہ مجھے دیکھ رہی ہیں، نانا دیکھ رہا ہے یا نانی دیکھ رہی ہیں، تو یہ کہ بڑے بھی معافی مانگ سکتے ہیں،
چھوٹے بھی معافی مانگ سکتے ہیں. تو آج عید کا موقع ہے، جن سے ناراضگی ہے ان کو فون ملائیے، بولے میں آ رہا ہوں. اور ان کو بس کس بات کی ناراضگی ہے، کس بات کی ناراضگی، سینے لگیں، عید ملیں، عید مبارک بات کیں اور اچھے انداز سے زندگی گزاریں. تو آج کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی اچھے انداز سے آگے کی جانب بڑھے گا. میرے ساتھ ہوں گے ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی سید عبد الماجد باپو. میرے بزرگ ساتھیوں، عمر رسیدہ ساتھیوں، یہ بابو کا کام ہے. یہ ہمارے بہت ہی مخلص ہیں باپو ہمارے، کہ انہوں نے ہم بزرگوں کو اس پروگرام میں لیا، مدنی چینل والوں نے لیا، چینل نے ہم کو پیش کیا، ورنہ کوئی پیش نہیں کرتا. دعوت اسلامی سمجھتی ہے بزرگوں کا بھی حیثیت ہے، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم اپنا پروگرام بہترین طرح سے کریں، جو پبلک دیکھے، ناظرین دیکھے، وہ کہے کہ واقعی جوان سے اچھا بزرگوں نے پروگرام کیا. یہ جی عبد الماجد باپو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب ہونا جا رہا ہے نعت شریف. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. خوب جھومو اے گناہگارو تمہاری عید ہے، جھومو اے گناہگارو تمہاری عید ہے. ہو گیا بخشش کا سام عید میلاد النبی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیکہ یا حبیب اللہ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. اللہ کیا بولو، اللہ کیا بولو، حضور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. جی ماشاء اللہ عز و جل، مدینہ مدینہ کر دیا. کیا بزرگ اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھا ہے، کیا نعرے لگائے، کیا جھومتے ہوئے. باپو یہ جوان سے بھی زیادہ تیز ہیں، اچھا بہت ہیں، لیکن دل ان کا جوان ہے. یہ جوانوں سے بھی آگے جوان ہیں. ہاں بھائی ابھی تو میں جوان ہوں. کھڑے ہو کے 80 سال کے بڑے میں کہ جوان ہوں میں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو میرا جوش جوان ہے. ماشاءاللہ بھائی بڑا جوش ہے ماشاءاللہ. بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے آپ کی حفاظت ہو. جی یہ تو سیگمنٹ ہمارا کلام بڑا اچھا چلا. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. اس میں آپ اسلامی بھائیوں سے سوالات کیے جائیں گے. آپ کو میرے بائیں ہاتھ پہ کچھ تحفے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ مدنی بیگ رکھا ہوا ہے،
امامہ شریف ہے، بادام رکھے ہیں، بادام کے ساتھ عطر ہے، کتاب ہے، پھر کاجو ہیں اور کاجو کے ساتھ اخروٹ ہیں اور جگ گلاس ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے تحفے ہیں، اور بھی تحفے ہیں، لیکن اب جس کو جو کچھ چاہیے وہ اس چیز کا انتخاب کریں گے. جی مجھے کاجو چاہیے، تو کاجو کے نیچے ایک پرچی ہے اور اس کے اندر ایک سوال ہے. اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کو وہ آپ کا من پسند تحفہ مل جائے گا. جی عبد الماجد بابو. ہاں جی. کس کو کاجو کس کو چاہیے کاجو؟ اور اخروٹ بھی ہیں کاجو کے ساتھ. اخروٹ بھی. کس کو اخروٹ چاہیے؟ ماشاء اللہ. اچھا بادام کس کو چاہیے؟ بادام والے. کاجو کس کو چاہیے؟ کاجو بھی چاہیے. اتنے سارے کاجو دے، ایک دانہ بھی کسی کو نہیں آئے گا. جس کے دانت ثابت ہے نا وہ چبا سکتا ہے اخروٹ. وہی بادام اس کو توڑنا پڑے گا نا. وہ توڑنا پڑے گا. ان کو ہم یہاں بلائیں گے، ایک اخروٹ دیں گے، توڑو دانت سے. توڑ کے دکھائیں گے. چلو یہ کہہ رہے ہیں توڑ کے دکھائیں گے. اب اچھا جس کو چاہیے اب کھڑو. چلو ٹھیک ہے، پہلا سوال ہی ہم ان سے ہی کر لیتے ہیں. اخروٹ کے لیے، اخروٹ اور کاجو کے لیے آپ کھڑو یا سوال کریں. نہیں یہ ہے نا، یہ آپ کھڑو سوال. نہیں آپ توڑ لیں گے. نہیں ہے نہیں، آپ پورے جوان ہو نا، تھوڑا ایسا چلو آ جائیں. سوال کے ساتھ آپ کو آپشنز بھی دیا جائے گا. اگر آپ کو نہیں آ رہا جواب تو آپ آپشن لے سکتے ہیں. یہ پکڑے مائک میں آپ نے جواب دینا ہے. عبد الماجد آپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کو کاجو اور اخروٹ دینا ہے. یہ اخروٹ نکال بھی لیں. نہیں آپ کا نہیں ہے، یہ ان کو دینا ہے. سوال آپ سے ہے، آپشن بھی ہیں، یعنی آپ کو 3 اشارے دیے جائیں گے، اس میں سے ایک درست ہوگا. سوال آپ سے یہ ہے، وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا خوف ہے؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں، بتائیے آپ. ظہر کی نماز، عصر کی یا مغرب؟ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز. بولو نہیں منہ سے نہیں بولنا ہے، منہ سے نہیں بولنا نہیں ہے، منہ سے نہیں خاموش. جی ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا مغرب؟ ظہر کی. نہ، جواب غلط. جواب آپ کا غلط ہے. جواب غلط ہے. چلیں جی آپ بیٹھیں. آپ بیٹھ جائیں. اب کس سے معلوم کیا جائے؟ آپ کس سے معلوم کریں؟ بولیں، جواب دیں. عصر کی نماز. عصر کی نماز. ان کا جواب درست ہے. جی ہاں، وہ عصر کی نماز ہے کہ اس کے بعد سونے سے عقل ظاہر ہونے کا خوف ہے. تو کوشش کیجئے کہ عصر کی نماز کے بعد نہ سویا جائے. نہ سوئے. اس سے کیا ہے کہ دماغ کا معاف ہونے خطرہ ہے. اب ان کو تحفہ دیں. لے جیے تحفہ. ہاں آپ کھڑے ہو، ایسے تھوڑی لے لو گے یار. واہ، اب توڑو اس میں سے ایک اخروٹ نکالو. اب نکال کے توڑو دانت سے. مسئلہ نہ ہو جائے عبد الماجد بابو. مائک کرے آواز توڑو. ماشاء اللہ. ایک اخروٹ تو توڑا ہے، ایسے موقع پر کہ نظر نہ لگے، بس وقت اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے. ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ. آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ اسلام بھائی کس طرح اچھے انداز سے تیار ہو کر آئے ہیں. اب جیسے کہ اخروٹ توڑا تو آپ ماشاء اللہ عز و جل کہتے ہیں کہیں بیچاروں کو نظر نہ لگ جائے. یہ چلیں جی اب دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ ادھر آ جائیں. وہیں سے بول رہے ہیں. امامہ چاہیے ان کو. امامہ شریف لے کر آئیے اور دیکھتے ہیں کہ امامہ سوال کیا ہے. یہ جو ہے سوال کیا ہے؟ سوال آپ سے یہ ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کے پاس آپشن ہے 25 صفر المظفر، 25 ذی الحجہ یا 10 شوال المکرم. 25 ظفر. آپ نے جواب دیا 25 ظفر. ظفر نہیں ہے، ہاں سفر. آپ نے جواب دیا 25 صفر المظفر. صحیح بتا رہی ہیں؟ صحیح نہیں بتا رہے. ان کو دے مائیں. اب دیکھیں یہ کیا بتاتے ہیں. 25 رمضان المبارک. یہ تو آپشن بھی نہیں ہے 25 رمضان. آپ بھی بیٹھ جائیے. آپ بھی بیٹھ جائیں. چلیں. ہاں جی آپ بولیں. بھائی یہ 25 صفر المظفر، 25 ذی الحجہ، 10 شوال المکرم. 10 شوال المکرم. آپ نے جواب دیا 10 شوال المکرم. جواب بالکل درست ہے. عبد الماجد بابو لیجیے، آپ کو امامہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. ہاں بھائی اب کس سے سوال کیا جائے؟
آپ سے آپ کھڑے ہیں، آپ کیا چیز چاہیے؟ مدنی بیگ مدنی بیگ چاہیے جی، مدنی بیگ ہاں جی، بیگ سوال آپ کو مل بتائیے، جائے گا۔ جواب دیجیے۔ چلو عبد الماجد باپو چلیں بیگ پکڑا دیتے، ہاں کوئی ٹھیک بات ہے، نہیں، سوال آپ دے کے نہیں جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ وہ کون سا جانور ہے جس کی آواز سن کر شیطان سے پناہ مانگی جائے؟ جی، اس کی آواز سن کر شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اس کے تین کتا، آپشن ہیں، ایک گدھا اور ایک ہاتھی۔ یہ تین جانور اس میں سے ایک صحیح ہے، بولو کون سا ہے؟ کتا نہیں، جواب غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ اب کس سے سوال کیا جائے؟ میں پیچھے ان سے کرو۔ چلیں جی آپ بتائیں۔ ہاں جی بتائیے۔ جس کی آواز سن کر شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے وہ جانور گدھا ہے۔ جی وہ جواب درست ہے۔ مدنی بیگ۔ اب ان کو تحفے میں دیا رہا ہے مدنی بیگ۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ گدھے کی آواز سن کر جو ہے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے، تو اس وقت جو ہے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ ہاں بول رہے ہیں آپ آ رہے ہیں ہاں بولیے کیا چاہیے؟ ختم ہو گیا سلسلہ۔ بادام چاہیے ان کو، بادام چاہیے اور ایتر بھی ہے ساتھ ساتھ۔ ادھر بھی ہے، کھانے کی چیزیں لے رہے ہیں، کتابیں نہیں لے رہے کہ پڑھیں بیٹھ کے، نہیں کھانے کی چیز لے رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ سوال ہے، بڑی بڑا پیارا سوال آیا ہے۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، آپ نے اسلامی تاریخ بتانی ہے اور مہینہ بتانا ہے۔ 27 اچھا آپشن ہے آپ کے پاس، پتہ ہے آپ کو؟ اس کی بات بتائیں، 27 رمضان مبارک 14 اگست 1947۔ پکا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بادام آپ کے ہوئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ جی جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ ہاں بھائی اب کس سے سوال کیا جائے؟ تشریف رکھیے۔ ہاں بھائی آپ کھڑے ہو، ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ اب دو، ایک کتاب باقی ہے، جگ گلاس جگ گلاس ایک ہی ہو یار، دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، سب سے پہلے کن کے کان چھیدے گئے؟ ہاں یہ ہے آپشن ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح آپ کا جواب جگلا صحیح رہا۔ جواب بالکل درست ہے۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان چھیدے گئے۔ جی عبد الرحمن جی، اب کس سے سوال کیا جائے ادھر؟ اب یہاں پہ کرتے ہیں نا؟ نہیں ان سے اب ایک ہی باقی ہے کتاب۔ کتاب بس، کتابیں اخروٹ تو پڑھ گئے۔ سوال یہ ہے کہ آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ نمبر 1 ایک درست ہے اس میں سے، ایک درست ہے، 12 ربیع النور، 10 محرم، یک شوال، عید کا دن۔ عید کا دن۔ آپ نے جواب دیا عید کے دن، اور کے دن میں کیا آ رہا ہے؟ اور کس ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ مائک دیں، اب بولیں۔ 10 محرم۔ 10 محرم، اور دیں ان کو، اور ان کو پیچھے مائک دیتے جائیں نا۔ مائک دیں۔ 12 ربیع الاول، اور یہ کتاب دی جا رہی ہے 10 محرم الحرام۔ یہ آسمان سے نماز پہلی کے بارش نازل احکام، ہوئی۔ نماز کے احکام کتاب، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی عبد الماجد باپو، اب کون سا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سمجھائیے اشاروں سے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے ایک بزرگ اسلامی بھائی اشارہ کریں گے، اور اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں تو ان بزرگ اسلامی بھائی کو بھی تحفہ ملے گا، اور جو جواب دے گا، جس نے صحیح اشارہ جان لیا، اس کو بھی تحفہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کون آ رہا ہے؟ پہلے کون آ رہا ہے؟ آئیے۔ ابھی یہاں پر جو ہے میں ان کو اشارہ بتاؤں گا۔ یہ اشارہ کریں گے، آپ نے غور سے دیکھنا ہے، آپ دیکھو، سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے، منہ سے نہیں بولنا ہے۔ چلیں
جس کو جواب آ جائے ہاتھ کھڑا خالی خاموش بس. جی کس کے آیا آپ کیا گیا؟ نماز تو ہے. نماز تو ہے. پورا بتانا ہے پورا. پورا کون سا اشارہ کر رہے آپ ہیں؟ دوبارہ اشارہ کر کے دکھائیں. دوبارہ کریں. آپ بتائیں آپ کا. جی عورت کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں. یہ ہے اشارہ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. آپ بیٹھ کر پڑھنے جی نماز بیٹھ کر پڑھنا. جی جواب کچھ بیٹھ کے نہیں, کچھ کم ہے. کس پہ بیٹھ؟ کچھ کم ہے. کرسی پہ بیٹھ کے. کرسی پر بیٹھ کر. ہم نے ان کو اشارہ دیا تھا کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. یہ کتاب بھی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. تو آپ کا جواب درست مانتے ہیں تو اب دونوں اسلامیہ کو تحفہ ملے گا. جی کیا تحفہ ہے؟ یہ آپ کو. اب دوسرا اشارہ کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ اب دوسرا اشارہ کرنے کو کون آ رہا ہے؟ کون؟ چلیں جی آپ آ جائیں. چلیں چلیں جی یہ اشارہ کریں گے. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارے اسلام میں کس چیز کا اشارہ کر رہا ہے. بھائی پیچھے پیچھے. اس میں کارڈ بھی لگا ہوا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ منہ سے نہیں بولنا ہے. آپ پہلے سمجھ گئے. اشارہ تو کرنے دیں. پہلے اشارہ کرنے دو. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اشارہ جی. کیا؟ کیا اشارہ ہے؟ جس کو آئے وہ بولنا نہیں ہے. بتائے. ہاں بولو. کفن کی واپسی. کفن کی واپسی کہہ رہے ہیں یہ. جی دوبارہ کر کے دکھائیں. جی آپ دوبارہ. ہاں چکر آ آ گیا. ہاں ویسے ہوا تو یہی ہے کہ چکر آ گئے بھائی. چادر. چلیں جی چادر لے لی ہیں. 2 چادریں لے لی ہیں. اب نہ جانے کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ اب اشارہ بھی چینج کر دیا ہے آپ نے. اچھا یہ ایک چادر کے اوپر ایک اور چادر رکھی. یہ ایک رسالے کا نام ہے. جی مشتاق منع کی لاش. سبحان جی اللہ. یہ اشارہ تھا منع کی لاش. دیکھیں ایک بنائی دی ایک لاش بنانے کی کوئی. جی ہاں اب صحیح بنایا تھا. چلیں جی لے پہلے تم خود لاش بن گئے. بزرگوں کو ذرا سا عید کے یہ پروگرام عید کا کس کا پروگرام ہے؟ عید کا. کس کا پروگرام ہے؟ عید کا. کس کا پروگرام ہے؟ عید کا. بزرگوں کا عید کا پروگرام ہے. یہ پروگرام تو ہم سب روز کرتے ہیں. روز چینل پہ دیکھتے بھی ہیں. نوجوانوں کا بھی اچھے سے اچھے پروگرام ہے. یہ مدینی چینل جو ہے نا یہ بزرگوں کی پیغام اور نصیحت دے رہا ہے. بچپن کھیل میں کھویا جوانی نیند بس ہویا بڑھاپا دیکھ کے رویا. سمجھے؟ اور مدینی چینل دیکھتے رہے. السلام علیکم. پورے سلام کرو. پورے سلام. جی تشریف رکھیں. جی اب ایک اور اشارہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں. اور کون ہے اشارہ کس سے کروایا جائے؟ آپ آئیے. چلیں جی اب آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں. آپ کا اشارہ زبان سے نہیں بولنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اشارے تک کون کون پہنچتا ہے. ایک اور مرتبہ. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اشارہ؟ مرغا. مرغا.
لگ تو رہا ہے یہ، لیکن مرغا جی بچھو. اچھا پورا اشارہ کریں جو بتایا ہے نا آپ کو، پورا کرو، پورا پورا. جی یہ ایک رسالے کا بھی نام ہے، امیر السنت کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے. دوبارہ چلیں آپ بتائیں. آپ نے جواب دیا کالے بچھو، جواب بالکل درست ہے. ہاں جی اب اشارہ صحیح نہیں کیا نا، جب لوگ سمجھیں. ہاں بال کا اشارہ کالا، کالا نشان یعنی کالا سر ہے اور چل رہا ہے اور اس کے بعد جنگ مانگ رہا ہے. آپ کا تو بال سفید ہے، کالے نہیں ہے. تو بال سے بھی دور. میں نے چشمے کا چشمہ جو کالا ہے. چشمہ کالا کہاں ہے؟ کالا کہاں ہے؟ چلو بیٹھ جائے. ہاں بھائی کیا ان کو تحفہ دو بھائی. ہاں جی ان کو بھی تو فائدے آ رہا ہے. پڑھنا آتا ہے؟ چلو بالکل. اگر پڑھنے آیا سننا تو آتا ہوگا نا. چلے جی ماشاء اللہ. شکریہ، مہربانی. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جزاک اللہ خیرہ. اب ایک اور ہے ماشاء اللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ پورا ہوا. ہو گیا. اب کیا؟ اب انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا اور بیان کریں گے ہمارے پیارے پیارے عبد الماجد باپو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ارے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ماں باپ کو پہچانا نہیں. اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے تو آپ مسلمان کے ممالک میں اولڈ ہاؤس نہیں ہوتے. بوڑھے ماں باپ وہاں پر اپنی اولادوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. نہیں کہ میرا بیٹا عید پر آئے گا، میرا بیٹا عید پہ آئے گا اور بقرعید پہ آئے گا. لیکن آج بوڑھے ماں باپ ترستے ہیں. کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لے کر نہیں جاتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز اپنے والد کے لیے لے گئے ہو اور کہا ابا جان میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا. وہ چیز آپ کو پسند ہے، میں آپ کے علاوہ اور دونوں مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں. مگر ہوا نہیں. لیکن جب باپ نکلتا ہے تو آپ کی پسند کا پھل لاتا ہے. جب آپ چھوٹے تھے آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا. اب میرے بیٹے کو آم پسند ہے، میرے بیٹے کو آم پسند ہے. نہیں میرے بیٹے کو کیلا پسند نہیں، میرے بیٹے کو سیب پسند ہے. آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو. آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو. اے بیٹا، اے بیٹی، اس دن کو یاد کرو جب تم کہتے تھے امی آج کڑھائی کھانے کو دل چاہ رہا ہے. ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، کڑھائی پکا تمہیں کھلاتی تھی. ہوٹل تھی، وہ ماں کی کوئی باورچی نہیں. لیکن امی یہ پسند نہیں، آج انڈا کھانا ہے اس لیے یہ انڈا بنایا ہے. میرے لیے وہ انڈا بنا دو. تمہیں 2 قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی. اب آج گھر کا سامان لاتے ہو، چھپ کے لے کے جاتے ہو. ماں باپ دیکھ نہ لے. ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ. ارے تمہارے ماں باپ ہیں، ان سے محبت کرنا سیکھو، ان سے پیار کرنا سیکھو. بچپن میں تمہاری ایک چیز سن کر ان کا دل دہل جاتا تھا. روتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے تھے کہ میرے بیٹے کو چوٹ نہ لگ گئی ہو. آج بوڑھی ماں بوڑھا باپ بستر سے گر کر زمین میں پڑے ہوتے ہیں، تمہیں ان کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی. نہ جانے کتنی راتوں میں ایسا بھی ہوا ہے
بچہ تو سینے پر ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، کہ بچہ تو سینے پر ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائی تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ اس کے ساتھ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت اچھا بیان ہمارے عبد الماجد باپو نے کیا۔ ماشاءاللہ باجی باپو نے بہت اچھا بیان کیا، سب کو حوصلے بلند کر دیے۔ ماشاءاللہ۔ تو بھائی جن کے والدین نہیں ہیں اس کو احساس ہوگا کہ والدین کیا چیز ہوتی ہے، والدین کے سوا گھر ویران ہے۔ آپ لوگوں کو یاد آتی ہے اپنی میں ایک پیغام مدنی چینل نظر کو دینا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جن کے ماں باپ اولڈ سینٹر میں جاؤ اور لے کے آؤ، ان کے ساتھ عید مناؤ۔ سبحان اللہ۔ جی، ایک ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں، یاد آتی ہے شاید ایک بھاری تعداد ہوگی جن کے امی ابو نہیں ہیں۔ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی، ماں باپ والو، ماں باپ کی خدمت کر لو جن کی ہوتی ہے۔ میں چٹان پڑھ ہوں، مجھے نے اللہ نے ہر چیز سے نوازا، میں بھی اپنے ماں باپ کا شدائی لیکن آج یتیم ہوں۔ میں سانس لیتا ہوں تو اپنے ماں باپ کے لیتا ہوں، پڑھتا ہوں رات دن تو اپنے ماں باپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اپنے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کی قبر پہ جائیں، حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں، ان کو سال ثواب کریں، فاتحہ کریں، اصالِ ثواب کریں۔ اور ایک بات میں مسئلہ بتاتا چلوں کہ علماء فرماتے ہیں جیسے ہی مرد یا عورت، جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہوئے تو وہ یتیم نہ رہے، بے شک، ورنہ تو پھر وہ ہر بوڑھا یتیم ہی کہلائے گا۔ تو جیسے ہی جو ہے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو اب یتیم ہونے کے جو احکامات ہیں وہ ہٹا لیے جائیں گے۔ ماں باپ نہیں ہوتے وہ تو یتیم کہلاتے ہیں۔ نہیں، جیسے ہی بالغ ہوئے تو اب یتیم نہیں کہلائیں گے۔ بالغ ہوتے یتیم نہیں کہلاتے۔ ہاں جی، بالغ جب چھوٹے ہیں نا، جب نابالغ ہیں تو جب تک یتیم ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ماشاءاللہ عز و جل عبد الماجد باپو نے بہت اچھا بیان کیا۔ تو عبد الماجد باپو کو یہ کتاب نماز کے احکام، تو جی آپ عید کے دن خصوصی سلسلہ دیکھ رہے ہیں بزرگ اسلامیوں کے درمیان، اور یقیناً جو بزرگ ہیں اور جو مدنی منع ہیں، مدنی منیا ہیں، گھر پر بیٹھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، چاہے آپ مدنی منع ہوں یا مدنی منی ہوں یا نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں۔ دعوت اسلامی میں ہر عمر کا اسلامی بھائی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑھاپا ہو، جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن، دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ اور یہ سب کچھ جو ہے میرے پیر کی نگاہیں، فیضان عطار جاری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا۔ اب ہم آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں، آپ لوگ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مدنی چینل بہت اچھا ہے، بڑے ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ مدنی چینل میں ماشاءاللہ جوان بچے، 20-22 سال کے بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں، باہر ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ آج مدنی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ساروں کا روتے ہیں، اور دعا کے ٹائم اور بڑا اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ چلیں، اب بولیں، آپ کیا کہیں گے؟ مدنی جو چینل بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں بڑی دور سے لائق کے کیا ہمارا جو سانگر ضلع سے ایک دن میں نے دیکھا تھا آنکھوں سے، وہاں سے چلا ہوں ادھر سے کہ ایک مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھا ہوں، مجھے بہت مزہ آیا۔ ادھر سے میرے دل میں خواہش یہی تھی تو میں مدینے چلوں گا۔ جب نماز پڑھتا تھا رو رو کر دعا مانگتا تھا مدینے چلوں۔ اب اللہ سبحان اللہ، یہ مدینہ چل رہا ہے، اور کیا ہے، ٹھنڈی ہوا اتنی ہے جو سبحان اللہ میں روزہ رکھ کر واپس جاؤں گا، جو انشاءاللہ میں کیا جتنی زندگی بچی اتنے سے جو مدنی قافلہ چلاؤں گا، یہ تو انشاءاللہ یہ صرف انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلہ چلائیں گے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ بزرگوں کے لیے، چونکہ یہ بزرگوں کا پروگرام ہے، لہذا پورے دنیا کے جو بزرگ ہیں
سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ واحد مدنی چینل ہے جس نے بزرگوں کو یاد کیا ہے. اب میں اس موقع پر کسی کے پاس ہے بھی تو نہیں اتنے سارے بزرگ، یہ بہت اللہ کا کرم ہے، پاپا کی نظر عنایت ہے یہ. اب میں بزرگوں کو اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بڑھاپے میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آ جاتی ہیں، مثلا غصہ، چڑچڑاپن، یہ ایسی بیماریاں جو بڑھاپے کے ساتھ ہیں. اگر ہم ان پہ کنٹرول کر لیں، غصے کو چھوڑ دیں، چڑچڑاپن چھوڑ دیں، پیار کو اپنا لے، زبان کو نرمی کر دیں، تو ہماری عزت گھر میں بھی ہوگی اور معاشرے میں بھی ہوگی انشاءاللہ. اور ایک اور ہمارے اندر خامی ہے جس میں ہم گھر کے اندر مداخلت کرتے ہیں، بچوں کو جو کام کرتے ہیں اس میں ٹوکتے ہیں. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہماری عمر اب جو ہے ٹوکنے کی نہیں ہے، بچوں کو کام کرنے دیں. خدا کے بندے، ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب دنیا کو چھوڑو، اب آ جاؤ دین کی طرف، قافلوں میں سفر کرو، اپنی آخرت کو سنوارو. اور آخرت کو سنورے گی تو ہمیں یہی کام آئے گا. اب یہ گھروں کا کاروبار تو دنیا کا ہے، ان کو چھوڑو، بچے بھی عزت کریں گے، معاشرہ بھی آپ کی عزت کرے گا. لہذا نرمی اپناؤ اور پیار اور خوش اخلاق سے ساتھ پیش آؤ. یہ میری آپ کے لیے پیغام ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ ہم سے وعدہ کریں مدنی چینل اور ناظرین والے کہ آپ ہمیشہ مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ آج کا سلسلہ اپنے اختتام پہنچا. اللہ عز و جل ہمارے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقہ تعمیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے میں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو جلد غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو.